20,000 اور روایت دیگر 1,00,000 صحابہ کرام نے زبان سے کہا تھا یا رسول اللہ ہم جانتے بھی ہیں کہ آپ ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہیں، ہم مانتے بھی ہیں کہ آپ ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہیں، ہم پہچانتے بھی ہیں کہ آپ ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہیں۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں فَأَخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ وَقَالَ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَاهُ۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے لوگوں مجھے اپنی جانوں سے زیادہ قریب جاننے والوں، مجھے اپنی جانوں سے زیادہ عزیز تر جاننے والوں، مجھے اپنی جانوں سے زیادہ پہچاننے والوں، مصطفیٰ کا اعلان سنو، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، اس کا علی مولا ہے۔ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اور اس کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اللہم والی من والا ہو وعاد من عدا ہو وانصر من نصرہ ہو وخذل من خذلہ ہو۔ اے پروردگار عالم جو میرے علی کو اپنا ولی جانے تو بھی اس کا ولی بن جا۔ اے پروردگار عالم جو میرے علی سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت فرما۔ اے میرے پروردگار عالم جو میرے علی کی مدد کرے تو بھی اس کا مددگار بن جا۔ اور اے مالک و مولا جو میرے علی کی مدد سے اپنے ہاتھ کو کھینچتا ہے تو بھی اپنی دست قدرت کو اس کی مدد سے کھینچتا ہوا نظر آ۔ لوگوں اگر چاہتے ہو کہ دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے تو فاطمہ علی کے در کے غلام ہو جاؤ، کامیابی تمہارے قدموں کو چومتی ہوئی نظر آئے۔ عزیزان گرامی اگر دنیا میں کامیابی چاہتے ہو تو اہل بیت کے غلام ہو جاؤ، اہل بیت اطہار کے غلام ہو جاؤ۔ اور عزیزان گرامی یہ اہل بیت اطہار کون ہیں؟ آج لوگ صحابہ اور اہل بیت کو آپس میں لڑاتے ہیں۔ آؤ ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ فاطمہ حضور کی لخت جگر نور نظر سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ، آپ کی عظمت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ میں کیا تھی؟ حضرت عائشہ حضور کی بیٹی کو کس نگاہ سے دیکھتی تھی؟ آپ کو بتاؤں اگر ہمیں اور آپ کو کسی سے بغض ہو، کوئی بغض ہو دل میں، اور جس سے بغض ہے اس کی کوئی فضیلت اگر ہم دیکھیں گے تو بتاؤ ہم اس کی فضیلت کو بیان کریں گے کہ خاموش ہو جائیں گے؟ اگر کسی کو کسی سے بغض ہے، کوئی بندہ ہم سے اور آپ سے جلتا ہے، اور علی والوں سے تو تمام لوگ جلتے ہیں، علی والوں سے تو ہمیشہ لوگ جلتے ہی رہے، لیکن علی والوں کا کام تھا کہ میثم تمار سولی پر چڑھ گئے مگر انہوں نے ذکر علی نہیں چھوڑا، جان قربان کر دی مگر علی علی کرنا نہیں چھوڑا۔ تو اگر ہم سے اگر کسی کو بغض ہے اور ہمارے اندر کوئی فضیلت دیکھے تو خاموش ہو جائے گا، آگے بیان نہیں کرے گا۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت بیان کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کی بی بی ام المومنین جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ میں سیدہ کائنات کی وہ فضیلت تھی، وہ اہمیت تھی کہ ان کی نگاہ میں کسی اور کی ایسی اہمیت نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، سیدہ کائنات کی شان بیان فرماتی ہیں۔ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جب اپنے بابا جان سے ملاقات کرنے کے لیے جب آپ تشریف لے کے آتی اپنے گھر سے، اور گھر بھی چند قدموں پہ تھا، لیکن جب حضور کی بارگاہ میں سیدہ کائنات آتی سلام اللہ علیہ تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نور نظر لخت جگر فاطمہ کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ عظمت، یہ فضیلت سیدہ کائنات کی۔ ذرا دیکھیں کہ کون ہستی کھڑی ہو رہی ہے، وہ کہ جس کے صدقے میں اللہ رب العالمین نے جنتوں کو بنایا، جنتوں کی بہاروں کو بنایا، زمین و فرش کو پیدا کیا، اور حور و غلمان جس کے صدقے میں بنائے، جس کے صدقے میں اللہ رب العالمین نے 1.25 لاکھ انبیاء کرام کے سروں پہ نبوت و رسالت کا تاج سجایا ہے، وہ نبی سیدہ کائنات کے لیے کھڑا ہو رہا ہے۔
اور بیان کون کر رہی ہیں؟ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ آتی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے، استقبال کرتے، آگے بڑھتے، اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑتے، ہاتھ کو بوسہ دیتے اور لے جا کے آقا علیہ السلام اپنی مجلس پہ، اپنی مسند پہ، اپنی نشست گاہ پہ لے جا کے اپنی بیٹی کو بٹھاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب کبھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے ان کے گھر ملنے جاتے تو سیدہ کائنات اپنے بابا جان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ سیدہ کائنات آگے بڑھ کے اپنے بابا جان کا ہاتھ پکڑ کے بوسہ دیتے، اور جی ہاں وہ بیٹھی تھی اپنے بابا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی کا یہ وہ فضیلت والی حدیث ہے کہ اگر اس کی تفصیل جب تک نہیں کروں گا آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ آج ہم عرس منا رہے ہیں حضرت مولوی آس محمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا، اور ان کا فیضان ہمارے اور آپ پہ جاری و ساری ہے۔ ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ بتائیں کہ اگر مولوی آس محمد رحمت اللہ علیہ اگر جسم وصالی کے ساتھ اپنی قبر انور سے یہاں پہ تشریف لے کے آ جائیں ابھی اور ہم اور آپ اپنی چشماتے کی نگاہوں سے دیکھیں کہ وہ تشریف لے کر آئے، تو ہم لوگ ایسے ہی یہاں بیٹھے رہیں گے، ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں گے؟ زور سے بولیں، کھڑے ہو جائیں گے نا؟ سب لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔ جب ایک عالم کی آمد پہ ہم کھڑے ہو جاتے ہیں تو جو اللہ کا ولی ہو، جس سے رب محبت کرتا ہے، اس کی آمد پہ کیوں نہیں کھڑے ہیں؟ عزیزان گرامی اب آگے اور چلیں، پورے ہندوستان کے تمام اولیاء بیٹھے ہوں، تمام علماء بیٹھے ہوں، تمام صوفیاء بیٹھے ہوں، تمام حفاظ ہوں، تمام قرہ ہوں، تمام عوام اہل سنت ہو، سب بیٹھی ہو، اور تاجدار ہندوستان، فخر ہندوستان، عطائے رسول، نائب النبی فی الہند حضور خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد ہو جائے تو یہ علماء، یہ قرہ، یہ صوفیاء، یہ اولیاء بیٹھے رہیں گے، ان کی آمد پہ کھڑے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ پوری دنیا کے ولی بیٹھے ہوں، ساری دنیا کے ولی بیٹھے ہوں، اور آمد ہو جائے پیر عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو پیر عبد القادر جیلانی کی آمد پہ دنیا کے سارے ولی کھڑے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اب ولیوں سے اونچا درجہ ہوتا ہے صحابی کا۔ کس کا ہوتا ہے؟ ضرور سے بولیں، صحابی کا درجہ ہوتا ہے۔ یہ اولیاء کرام کو جو مقام و مرتبہ ملتا ہے، یہ مقام و مرتبہ ان کی عبادت و ریاضت کی وجہ سے اللہ رب العالمین انہیں عطا فرماتا ہے۔ راتوں کو جاگنا پڑتا ہے، اللہ کے حضور رونا پڑتا ہے، عبادتیں کرنی پڑتی ہیں، مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، تب اللہ رب العالمین اپنا محبوب بندہ بناتا ہے۔ مگر صحابی وہ خوش نصیب شخص ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا، کلمہ پڑھا، اور ایمان کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا، اور اس نے کچھ بھی نہ کیا ہو، صرف کلمہ پڑھا اور انتقال ہو گیا، وہ صحابی تمام ولیوں سے افضل ہے، غوث پاک سے بھی افضل ہے۔ عزیزان گرامی آپ نے وہ واقعہ بارہا سنا ہوگا کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک یہودی لڑکا رہتا تھا جو حضور کی خدمت کرتا تھا۔ آپ بتائیں ذرا، اگر کوئی یہودی لڑکا ہو حضور کی خدمت کرے، خدمت آقا کی کر رہا ہو اور بے ایمانی کے ساتھ مر جائے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ عزیزان گرامی کئی دن گزر گئے، وہ حضور کی بارگاہ میں نہیں آیا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ بتاؤ، پتہ لگاؤ آخر وہ بچہ آتا کیوں نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ کئی دن سے بیمار ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس یہودی کے گھر گئے، اور جانے کے بعد میں اس کی عیادت کی، اور عیادت کرنے کے بعد میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بچے تیرا آخری وقت ہے، کلمہ پڑھ کے مشرف با اسلام ہو جا، تاکہ جہنم کی آگ سے تو محفوظ ہو جا، عذاب کی آگ سے تو بچایا جائے۔ عزیزان گرامی وہ یہودی بچہ اپنے باپ کو دیکھتا ہے اور اشاروں میں سوال کرتا ہے کہ ابو جان بتائیں کہ میں کیا کروں، یہودی ہو کے مروں یا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہہ رہے ہیں ان کا کلمہ پڑھ کے میں انتقال کر جاؤں۔ عزیزان گرامی اس یہودی باپ نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا سوچتا کیا ہے، محمد عربی صلی اللہ
اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہہ رہے ہیں وہ پڑھ لے عزیزان محترم، وہ فوراً پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ یہودی لڑکا کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں یا رسول اللہ کہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اتنی گواہی دینی تھی کہ تھوڑی دیر کے بعد میں اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر جاتی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ جس کو جنتی شخص دیکھنا ہو وہ سامنے پڑا موجود ہے، دیکھ لے۔ عزیزان گرامی کل میرا سوال ہے کہ حضور خواجہ غریب نواز کو جو مقام و مرتبہ ملا ہے کئی سال عبادت و ریاست کے بعد ملا ہے، حضور غوث پاک کو جو مرتبہ ملا کئی سال عبادت و ریاست کرنے کے بعد ملا ہے، مگر صحابی وہ خوش نصیب شخص ہے جس نے مصطفیٰ کا دیدار کیا اور کلمہ پڑھ کے حالت ایمان سے گزر گیا۔ اگر ایک وقت کی نماز نہ پڑھی ہو تو غوث اعظم سے بھی افضل ہے، وہ تمام ولیوں سے افضل ہے، اور ایسا افضل ہے کہ اس کے قدموں سے نکلنے والی دھول کو بھی یہ اولیاء کرام نہیں پہنچ سکتے۔ عزیزان محترم، تو ولیوں سے اونچا درجہ صحابی کا ہوتا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ پوری دنیا کے ولی بیٹھے ہوں، اس میں حضور خواجہ غریب نواز ہوں، اس میں حضور پیر عبدالقادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ عنہ بھی ہوں، حضور نظام الدین اولیاء ہوں، حضور سراج الدین چراغ دہلوی ہوں، تمام اولیاء کرام ہوں، مولائے روم ہوں، سارے بیٹھے ہوں، اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھ کر ایمان پہ انتقال کرنے والا کوئی صحابی آ جائے تو یہ ولی اس صحابی کی آمد پہ بیٹھے رہیں گے یا کھڑے ہو جائیں گے؟ ذرا زور سے بھائی، تاکہ لگے کہ آپ بیدار ہیں۔ ابھی آپ کو ایک بہت بہترین تقریر میرے بعد جو ہے سماعت کرنی ہے۔ جی ماشاءاللہ یہ ہمارے مشفق کرم فرما برادر اکبر ہماری حمایت فرما رہے ہیں، اللہ کریم ان کی عمر میں علم میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے، حاسدین کی حسد سے ان کو محفوظ فرمائے۔ یہ بہت سمجھ لیجئے کہ بہت معناز شخصیت ہے اور ایک ہیرا ہے آپ کے پاس، ایک ہیرا ہے، اس کو سنبھال کے رکھیے، اس کو سنبھال کے رکھیے مسلمانوں۔ عزیزان محترم، اب صحابی سے اونچا درجہ ہوتا ہے نبی کا۔ کس کا ہوتا ہے؟ نبی کا۔ اب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے صحابہ؟ 1,24,000 کم و بیش۔ کتنے بولے ذرا؟ 1,24,000 کم و بیش۔ 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام ہو اور دنیا کے سارے ولی ہوں، اور اس کے بعد کوئی کسی نبی کی آمد ہو جائے، نبی کی، تو یہ صحابی، یہ اولیاء، یہ اقطاب، یہ ابدال، یہ اغواث، یہ علماء، یہ قرہ اس نبی کی آمد پہ کھڑے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ نبیوں کی تعداد ایک روایت کے مطابق 1,24,000، بروایت دیگر دوسری روایت کے مطابق 2,24,000۔ اب نبیوں سے اونچا درجہ ہوتا ہے رسول کا۔ کس کا ہوتا ہے؟ بولے رسول کا۔ اور رسولوں کی تعداد تقریباً 314 یا 316 ہے، میں کنفیوز ہو رہا ہوں، 314 یا 316 ہے۔ الغرض نبی سے اونچا درجہ رسول کا ہوتا ہے۔ اب تمام انبیاء ہوں، تمام صحابہ ہوں، تمام علماء ہوں، تمام صوفیاء ہوں، اور کسی رسول کی آمد ہو جائے تو یہ سارے کے سارے اس کی آمد پہ استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اور 314 یا 316 رسولوں میں پھر 5 اولو العزم رسول ہیں، 5 رسول ہیں جو اولو العزم کہلاتے ہیں، سب سے بلند پائے کے رسول ہیں، اور ان 5 رسولوں میں سب سے بلند تر ہستی اگر کوئی ہے تو وہ آمینہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اے لوگوں سنو، شان فاطمہ سنو، اور وہ لوگ اپنی ایمان کی فکر کرے جو سیدہ کائنات کی شان میں بولتے ہوئے شرماتے نہیں ہیں اور کہتے ہیں کہ معاذ اللہ سیدہ خطا پر تھی، اے بولنے والے تیری نسل میں خطا ہے۔ ارے
ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ماننا ہے کہ سیدہ کائنات جس راستے سے گزرتی ہے خطائیں اپنا راستہ بدلتی ہوئی نظر آتی ہے، خطائیں راستہ چینج کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو اس ہستی کے بارے میں زبان کھولتا ہے بدبخت انسان، شریر انسان، کل قیامت کے دن تو کس کا مقابلہ کرنے والا ہے؟ عزیزان محترم تو ذرا سنو، تمام انبیاء ہوں، تمام رسول ہوں، تمام اولیاء ہوں، تمام صالحین کی جماعت ہو، اور میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہو جائے تو مصطفیٰ علیہ السلام کی آمد پہ 314 یا 16 رسول بھی کھڑے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، 1,24,000 انبیاء آقا کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، 1.25 لاکھ صحابہ کرام کھڑے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، پوری دنیا کہ تمام ولی، تمام اغواس، تمام اقطاب، تمام صالحین آقا کی آمد پہ کھڑے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ مجھے یہ کہہ لینے دیا جائے جس کی آمد پر پوری کائنات کھڑی ہو جاتی ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، اور جس کی آمد پر خود محمد رسول اللہ کھڑے ہو جائے اسے فاطمہ الزہرا کہتے ہیں، اسے فاطمہ الزہرا کہتے ہیں، اسے فاطمہ الزہرا کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت سیدہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ واہ واہ واہ۔ یہ وہ ہستی ہے جس نبی کی آمد پہ پوری کائنات کھڑی ہو ادب کے ساتھ۔ وہ نبی اپنی لخت جگر نور نظر کے استقبال کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ سوچیں ذرا عظمت کیا ہے، عظمت کیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آقا علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا۔ کب ہوگا؟ قیامت کا دن ہوگا، ایک منادی ندا دینے والا، پکارنے والا پکارے گا، آواز آئے گی، ہاتف غیبی سے ایک آواز آئے گی، یا اہل محشر غدو ابصارکم ونکسوا رؤوسکم حتی تمر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسلام اللہ علیہا۔ آقا فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، منادی ہاتف غیبی سے ندا دینے والا، پکارنے والا پکارے گا، اے اہل محشر اپنی نگاہوں کو جھکا لو، اپنی سروں کو جھکا لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ فاطمہ بنت محمد کی سواری آ رہی ہے، فاطمہ کی سواری آ رہی ہے، فاطمہ کی سواری آ رہی ہے، اور اس شان و شوکت کے ساتھ آپ کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا کہ 70,000 حوروں کی جھرمٹ میں آپ سیدہ کائنات کو جنت کی طرف لے کر جایا جائے گا، اور عظمت یہ ہوگی، شان یہ ہوگی، اور آپ کی عفت اور آپ کی عظمت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن سارے لوگوں کے سروں کو اور نگاہوں کو جھکا دے گا تاکہ سیدہ کائنات کے تطہیر پہ کسی کی نگاہ نہ پڑ سکے۔ عزیزان محترم یہ سیدہ کائنات کی شان مبارک ہے، اور یہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا، آپ کی عظمتوں کو سلام، آپ کی رفتوں کو سلام، آپ کے علو مرتبت کو سلام۔ آپ کس کی نکاح میں آئیں؟ حضور کے بھائی آقا علیہ السلام کے بھائی مولائے کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی نکاح۔ یہ وہ عظیم ہستی کہ جن کے لیے کئی لوگوں نے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیغام بھیجا، کئی لوگوں نے پیغام بھیجا، یا رسول اللہ میں آپ کی بیٹی فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے رد فرمایا، منع فرما دیا کہ نہیں، میں اپنی بیٹی فاطمہ کا تمہارے ساتھ نکاح نہیں کروں گا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح حکم خداوندی کے مطابق مولائے کائنات سے فرمایا، مولائے کائنات سے فرمایا۔ اور مولا علی کی ذات گرامی وہ ذات گرامی کہ جب دنیا میں تشریف لائے تو خانہ خدا میں تشریف لے کر آئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟
خانہ کعبہ کے اندر وسط کعبہ میں امام حاکم نیشاپوری نے اپنی کتاب المستدرک علی الصحیحین میں روایت لے کر آئے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی۔ اب سمجھ میں یہ بات یہ نہیں آتی کہ مولا کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر کیوں ہوئی؟ کوئی آج کے بچے ہاسپٹل میں پیدا ہوتے ہیں، کل ہم لوگ گھر میں پیدا ہو گئے تھے، اس زمانے میں بچے گھر میں پیدا ہوتے تھے، مگر مولا کو جب اللہ رب العالمین جب دنیا میں بھیجنا چاہتا تھا تو مولا کے بھیجنے کے لیے اپنے گھر کا انتخاب کیوں کیا؟ صوفیاء کرام کی بارگاہ کے علاوہ یہ جواب کہیں اور سے نہیں ملے گا۔ یہ جواب صرف اور صرف وہی دے گا جس کے دل میں عشق اہل بیت کی شمع روشن ہوگی، جس کا دل عشق اہل بیت سے سرشار ہوگا اور معمور ہوگا، وہی اس کا جواب دے گا۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ مولا علی کی ولادت خانہ کعبہ میں اس لیے ہوئی ہے کہ جب حضرت فاطمہ کا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا کائنات سے فرمایا، اس دن یہ حکمت سمجھ میں آ گئی کہ علی کعبے میں کیوں آیا؟ فرماتے ہیں اس لیے آیا کہ اگر دلہن رسول اللہ کی گھر کی ہو تو دولہا اللہ کے گھر کا، خدا کے گھر کا ہونا چاہیے۔ دلہن رسول اللہ کے گھر کی ہو تو دولہا بھی خدا کے گھر کا ہونا چاہیے۔ اور صوفیاء فرماتے ہیں کہ مولا کائنات کی ولادت خانہ کعبہ میں اس لیے بھی ہوئی ہے کہ اللہ نے علی کو اپنے نبی کی امت کو اپنے گھر سے دیا۔ کہاں سے دیا؟ گھر سے دیا، اور یہ پیغام دیا کہ لوگوں دیکھو جس طریقے سے علی تمہیں میرے گھر سے ملا ہے، میرا دین بھی تمہیں علی کے گھر سے ملتا ہوا نظر آئے گا۔ عزیزان گرامی قدر، اسی لیے تو بادشاہ ہندوستان نے کہا کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین۔ اے لوگوں سنو، سردار نداد دست در دست یزید، حقا کی بنائے لا الہ است حسین۔ یہ جو دین ہمیں ملا ہے یہ علی کے گھر سے ملا ہے، اس دین کے محافظ علی کے بیٹے ہیں۔ اسی لیے تو حضرت علامہ پیر نصیر الدین نصیر گولڑا سے پکار اٹھتے ہیں، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہو نظارہ، بولے ذرا، نظارہ علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، زور سے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہو نظارہ علی کا ہے، ان کا جمال جسم کے چہرے سے ہے آیا، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے۔ ہم علی علی کرتے ہیں، تم ہمارے اوپر فتوے لگاتے ہو۔ یہ فتووں کی بوچھار کرنے والے ملاؤں کو پیر نصیر صاحب نے جواب دیا تھا، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہو نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہو نظارہ علی کا ہے۔ تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، چھوڑو یار معاملہ ہمارا علی کا ہے، دیکھو یہ معاملہ ہمارا علی کا ہے۔ فرماتے ہیں مرحب دو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا، زور سے، مرحب دو نیم ہے سر خیبر پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے۔ یہ مرحب کون ہے؟ یہ مرحب کون ہے؟ مرحب مسلم شریف کی ایک روایت ہے، ایک شخص نے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول، عشرہ مبشرہ کے صحابی،
عشرہ مبشرہ وہ 10 افراد. عشرہ مانے عربی میں عشرہ بولتے ہیں 10 کو. کیا بولتے ہیں؟ 10 کو. رمضان میں آپ سنتے ہوں گے یہ لفظ، یہ پہلا عشرہ ہے، یا دوسرا عشرہ ہے، یا تیسرا عشرہ ہے. مطلب کیا ہے؟ یہ پہلے کی 10 جو ہے لڑی ہے، یا دوسرے کی 10 لڑی ہے، تیسری والی 10 ہے. تو عشرہ مبشرہ، مبشرہ جن کو جنت کی خوشخبری میرے آقا علیہ السلام نے دنیا میں ایک سیٹنگ میں بیان. وہ 10 صحابہ کرام میں سے ایک صحابی ہیں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ. اور یہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہی ہیں کہ جن کے بیٹے نے جن کا بیٹے کا نام کیا تھا؟ عمر بن سعد. یہ وہی ہیں جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس ہونے سے روکا تھا، جس نے پابندی لگائی تھی مقام کربلا میں. آپ نے بارہا نام سنا ہوگا عمرو بن سعد. کیا سنا ہے؟ عمرو بن سعد. کوئی میرے بعد اگر کوئی آئے، بڑی گارنٹی کے ساتھ میں بتاتا ہوں آپ کو، کوئی آئے بیان کرے تو آپ بولنا کہ یہ عمرو بن سعد نہیں ہے، عمر بن سعد. اور تحقیق اگر کرنا ہو کسی کو تو یہ لفظ لکھ کے جو ہے علامہ صاحب تحقیق کر سکتے ہیں. یہ عمر ہے. عمرو بن سعد ایک صحابی رسول کا نام ہے، ایک صحابی رسول کا نام ہے. اصل میں یہ لفظ جو ہے لکھنے میں غلطی ہوئی کاتبوں سے، اور خطیبوں کے زبان زد ہو گیا. انہوں نے عمرو بن سعد آپ نے سنا نا ابن سعد عمرو بن سعد. یہ عمرو بن سعد نہیں، یہ عمر بن سعد. یہ وہی عشرہ مبشرہ کے صحابی ہیں، جنتی صحابی جن کے لڑکے نے امام حسین کو ستایا تھا مقام کربلا میں. عزیزان محترم، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے مولا علی کے جانثار جو ہے ساتھی تھے. یہ کہیے کہ مولا علی کے ملنگ تھے. ملنگ کیا تھے؟ ملنگ. ان سے ایک شخص نے پوچھا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے، اے سعد یہ بتاؤ کہ تم علی کو گالی کیوں نہیں دیتے؟ معاذ اللہ، علی کو برا بھلا کیوں نہیں کرتے کہتے ہو؟ ما منعک ان تسب ابا تراب. آپ کو ابو تراب مولائے کائنات کا یہ لقب ہے، ابو تراب. آپ کو علی کو برا بھلا کہنے سے کون سی چیز روکتی ہے؟ آپ کیوں گالی نہیں دیتے؟ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ 3 باتیں جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 خصوصیتیں اور 3 فضیلتیں جو مولا علی کے لیے ارشاد فرمائی، وہ میں جانتا ہوں، اس لیے میں علی کو کبھی برا نہیں کہہ سکتا. اور حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ اگر ان 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات بھی سعد کے لیے، حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ اگر ان 3 باتوں میں سے 3 فضیلتوں میں سے کوئی ایک فضیلت اگر سعد کو مل جاتی تو یہ سرخ اونٹوں سے زیادہ سعد کو محبوب ہوتی ہوئی نظر آتی. اس زمانے میں عرب میں سرخ اونٹ بڑے قیمتی مانے جاتے تھے، یعنی بہت قیمتی مانے جاتے تھے. جس طریقے سے آج ہمارے نگاہوں میں سونے اور ہیرے کی قیمت ہے نا، اس طریقے سے اس زمانے میں سرخ لال رنگ کے اونٹوں کی قیمت تھی. فرماتے ہیں کہ اگر ان 3 فضیلتوں میں سے کوئی ایک فضیلت سعد کو مل جاتی تو سعد اس ایک فضیلت کو سرخ اونٹوں سے زیادہ محبوب رکھتا. وہ 3 فضیلتیں، وہ 3 سعادتیں، وہ 3 خصوصیات مولا علی کی کیا ہیں؟ لوگوں سنو. حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں میں نے سنا تھا خیبر کا جنگ خیبر جاری تھی اور خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا. کئی دن گزر گئے مگر خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو پایا. تو ایک شام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَأُوْتِيَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. آقا فرماتے ہیں کہ کل میں جھنڈا ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ رب العالمین خیبر کو فتح عطا فرمائے گا. اور وہ شخص جس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا اس کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ
اور اس کا رسول اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ عزیزان گرامی کل یہاں پر مسئلہ اس بات کا نہیں تھا کہ کون اللہ اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا۔ ارے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہر جتنے بھی صحابہ کرام تھے، ہر صحابی اللہ سے بھی محبت کرتا تھا، رسول اللہ سے بھی محبت کرتا تھا۔ ہم اور آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں، بتاؤ ہم اور آپ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ سارے لوگ بتائیں، ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کہ محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ سارے لوگ محبت کرتے ہیں۔ لیکن میں ایک سوال پوچھتا ہوں آپ سے، کیا آپ کو یہ بات معلوم ہے، کیا آپ کے پاس اس بات کی سرٹیفکیٹ ہے کہ وہ رب بھی ہم سے محبت کرتا ہے، رسول بھی ہم سے محبت کرتے ہیں؟ ہمارا تو یہ دعویٰ ہے کہ ہم رب سے بھی محبت کرتے ہیں، رب کے رسول سے بھی محبت کرتے ہیں، مگر کوئی ضروری نہیں کہ رب بھی ہم سے محبت کرتا ہو، رب کا رسول بھی ہم سے محبت کرتا ہو۔ ارے لوگوں، مصطفیٰ علیہ السلام کی اس الفاظ پر غور کرو اور اس ارشاد مبارک کی چاشنی کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں کل جھنڈا اس کو دوں گا جو سو اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور صرف یہی نہیں ہے بلکہ اللہ اور اس کا رسول اس بندے سے بھی محبت کرتا ہے۔ عزیزان گرامی کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق اعظم خلیفہ دوم مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ، آپ کے دل میں خواہش ہو گئی، فرماتے ہیں کہ سرداری کا مجھے کبھی خیال نہیں آیا، کبھی نہیں سوچا کہ مجھے سرداری ملے، مگر اس رات میرے دل میں خیال آیا کہ کاش وہ خوش نصیب بندہ عمر ہوتا تاکہ عمر کے لیے یہ سرٹیفکیٹ ہو جائے کہ اللہ اور اس کا رسول عمر سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے کہ ایک بات طے ہو گئی تھی، مصطفیٰ کی زبان سے جملے نکلے تھے آقا علیہ السلام سے کہ وہ بندہ ایسا ہوگا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرے گا۔ ارے صحابہ اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں، اس کی سرٹیفکیٹ کی ضرورت کسی کو نہیں تھی، اللہ رسول سے محبت تھی، اسی لیے تو جنگ پر لڑے ہوئے تھے، اسی لیے تو جنگ کر رہے تھے، اپنا گھر بار بیوی بچے چھوڑ کے آئے تھے۔ انہیں تو سرٹیفکیٹ اس بات کی چاہیے تھی کہ میں اللہ اور اس کا رسول کا محبوب ہو گیا ہوں، اللہ اور اس کا رسول مجھ سے محبت کرتا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ رات کی میری نیندیں اڑ گئی، لوگ کروٹیں بدلتے رہے، لوگ سوچتے رہے، رات میں دعائیں کرتے رہے، اے مالک و مولا کل صبح ہو جھنڈا میرے ہاتھ میں آ جائے، اے مالک و مولا کل صبح ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق کی دل میں خواہش ہے کل جھنڈا مجھے ملے، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ رہے ہیں جھنڈا میرے ہاتھ میں مل جائے، عثمان غنی سوچتے ہیں جھنڈا میرے ہاتھ میں مل جائے، مگر جب صبح ہوتی ہے آقا علیہ السلام کی زبان مبارکہ سے الفاظ نکلتے ہیں، اور یہ وہ الفاظ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرا مصطفیٰ جب بولتا ہے زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے، کلام خدا کا ہوا کرتا ہے، کلام رب کا ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اَيْنَ عَلِيٌّ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ، علی ابن ابی طالب کہاں ہے؟ حضرت علی کو بلایا جاتا ہے، یا رسول اللہ، کام یا رسول اللہ میرے آنکھوں میں بیماری ہے، میرے آنکھوں میں آشوب چشم ہے۔ آقا علیہ السلام اپنی زبان مبارک سے لعاب دہن نکالتے ہیں، مولا علی علیہ السلام کے آنکھوں پہ اپنا لعاب دہن لگاتے ہیں، مولا علی کی بیمار آنکھ حضور کے لعاب دہن کی برکت سے شفا ملتی ہوئی نظر آتی ہے، اور ایسی شفا ملتی ہے کہ زندگی میں پھر کبھی آنکھوں میں درد نہیں ہوتا، آنکھوں میں تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی میرے آقا علیہ السلام حضرت علی کو جھنڈا تھماتے ہیں اور سوئے خیبر روانہ کر دیتے ہیں، علی جاؤ جھنڈا لے کر جاؤ، خیبر چلے جاؤ، اللہ تمہارے ہاتھ پہ خیبر کو فتح عطا فرمائے گا۔ مولا علی چھوئے خیبر روانہ ہوئے، خیبر کے میدان میں گئے، مقام خیبر میں جب جنگ خیبر میں مولا علی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی ذوالفقار حیدری کو لے کے جب میدان میں اترتے ہیں، سامنے سے مرحب آتا ہے۔ مرحب نامی شخص وہ ایسا پہلوان تھا جس کی پہلوانی کی، جس کی شجاعت کی مثال دی جاتی تھی۔ عزیزان گرامی وہ کہتا ہے کہ میں تم سے لڑ نہیں سکتا، تم کل کے بچے ہو، تم کیا مجھ سے لڑو گے؟ مولا علی فرماتے ہیں مولا علی فرماتے ہیں کہ اے شخص سن لے، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے بچپن میں میرا نام حیدر شعر رکھا ہے، جسے بچہ سمجھ
بج رہا ہے وہ شیروں کا بھی شیر ہے۔ عزیزان گرامی مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے درمیان تھوڑی سی گفتگو ہوتی ہے عزیزان محترم، پھر مولا علی اپنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی ذوالفقار حیدری سے جب اس مرحب نامی پہلوان پہ جب آپ وار کرتے ہیں تو ایک ہی وار میں اسے واصلے جہنم کر دیتے ہیں۔ اسی لیے تو پھر نصیر الدین نصیر فرماتے ہیں منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، مرحب تو نیم ہے سرے خیبر پڑا ہوا اٹھنے کا نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، اٹھنے کا نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، اٹھنے کا نہیں کہ یہ مارا بولیں علی کا ہے۔ ایک حدیث پاک، یہ 3 خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے، 2 کبھی انشاءاللہ پھر موقع ملے گا تو بیان کر دوں گا۔ ایک حدیث پاک آخری بیان کر کے اپنی بات کو گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ ہم لوگ ذکر علی کر رہے ہیں نا، یقین جانیے ذکر علی جو ہم کر رہے ہیں نا عبادت کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں ذکر علی، بیان فرماتی ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام سے سنا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں اپنے بابا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتی کہ جب وہ مجلس میں لوگوں کے درمیان بیٹھتے تو ہمہ وقت وہ مولا علی کے چہرے کو دیکھتے رہتے تھے۔ کس کے چہرے کو دیکھتے؟ مولا علی کے چہرے کو دیکھتے۔ میں نے ایک روز پوچھا کہ بابا جان کیا بات ہے، لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، آپ کی نگاہیں مولا علی کے چہرے سے ہٹتی ہی نہیں ہے، آپ ہمیشہ ہمہ وقت مولا علی کے چہرے کو دیکھتے رہتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں لوگوں میں تمہیں عقیدہ صدیقی بتا رہا ہوں، عقیدہ صدیقی بتا رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام کہ پیارے صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ بیٹی عائشہ اس لیے میں علی کے چہرے کو دیکھتا ہوں کہ میری نگاہوں میری کانوں نے مصطفیٰ علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آقا نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ عزیزان گرامی قدر وہ بڑے خوش نصیب لوگ تھے جو انہوں نے علی کا زمانہ پایا اور علی کا چہرہ دیکھ کر عبادت کی، اور ہم بھی بڑے خوش نصیب ہیں کہ آج ہم چہرہ علی دیکھ کر عبادت کی وہ لذت تو حاصل نہیں کر سکتے مگر علی کا ذکر کر کے عبادت کی وہ لذت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا تعالیٰ ہماری اس محفل کو قبول فرمائے، اور اگر بولنے میں لغزشن سہون خطان کوئی اگر لغزش و خطا ہوئی ہو تو مولا تو غفور الرحیم ہے، ان سب کی معافی عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔